پوری کرنے کی صورت میں ہم نے درود پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں جو اکثر ہمارے اندر ایک غلطی پائی جاتی ہے کہ اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت کے بعد جب قیام کرنا ہے امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، اب ان کے ہاتھ باندھنے سے پہلے ہاتھ مقتدی نہیں باندھے گا، لیکن ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے بعض اوقات امام کا بھی ہاتھ نیچے ہوتا ہے، ہمارا ہاتھ باندھا ہوا ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی اقتدا امام کے پیچھے ختم ہو چکی ہے، آپ اپنی نماز جدا پڑھ رہے ہیں۔ سجدے کا بھی یہی مسئلہ ہے، رکوع کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ امام اللہ اکبر کہہ کے جب تک رکوع میں چلا نہ جائے یا سجدے میں چلا نہ جائے اس وقت تک پیچھے یعنی سجدے میں ہرگز نہ جائے۔ ایسے نہ ہو کہ امام سے پہلے آپ سجدے میں چلے جائیں اور نماز کے اندر رکوع میں پہلے چلے جائیں تو آپ کی نماز علیحدہ ہو جائے گی، امام کی اقتدا سے ہٹ جائے گی۔ اس لیے یہ ہمارے اندر بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے اس چیز پر تھوڑا غور کیا کریں کہ امام کو جانے دیں رکوع کے اندر۔ اتنی کیا جلدی ہے، جب امام نے سلام پھیرنا ہے جان تو تب ہی چھوٹنی ہے۔ امام نے جب تک نماز سے خود نہیں فارغ ہونا اس وقت تک مقتدی پیچھے ہی ہے، سلام تک تمہاری اقتدا ہے۔ سلام کے بعد جو ہے بے شک آپ چاہیں تو اٹھ جائیں، چاہے تو آپ وظیفے کرتے رہیں، چاہے تو آپ دعا مانگ لیں، امام تک یعنی امام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس تک اقتدا ہے۔ اقتدا تو کم از کم پوری کرے نا۔ اس لیے ہاتھ پہلے ہرگز نہیں باندھنے چاہیے، یا رکوع میں ہرگز پہلے نہیں جانا چاہیے، سجدے میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ امام جب تک، اور ہے تو یہی کہ اوپر سے اللہ اکبر کہتے کہتے سجدے میں آئے یا اللہ اکبر کہتے کہتے رکوع میں جھکے، لیکن اب اماموں کو بھی بیچاروں کو پتہ ہے کہ مقتدی ہم سے فاسٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی پھر اوپر سے نہیں سجدے کے قریب ہوتے ہیں تو تب اللہ اکبر کہتے ہیں، یا رکوع کے قریب ہوتے ہیں تو تب اللہ اکبر کہتے ہیں، یا واپس اٹھنا ہو تو تب وہ بالکل قریب قیام کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم سر اٹھا رہے ہیں یہاں سے اللہ اکبر کہتے کہتے اوپر اٹھنا ہے، لیکن وہ بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ اب کیا کریں، اگر ہم اس طرح کریں گے تو مقتدی ہم سے پہلے اٹھ جائیں گے۔ وہ لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے کرتے ہیں، بہرحال خود بھی ایک توجہ کر کے اس پہ تھوڑا انسان کنٹرول کرے کہ کہیں میں پہلے تو نہیں چلا جاتا۔ اب ہم نے درود پڑھنا ہے، اور درود کے اندر کون سے الفاظ ہیں؟ ہم نے الفاظ جو ادا کرنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم، یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کر رہے ہیں۔ اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج رحمت، تو نازل کر رحمت، علی محمد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں یاد رکھیں محمد دال کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ اکثر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اس طرح پڑھتے ہیں، علی محمد پہلا واو کے ساتھ ہے اور دوسرا جو ہے محمد ہے، پہلا محمد وعلی آل محمد دوسرا دن ہے۔ اب وعلی آل محمد، اللہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، اب آل سے مراد بیویاں بھی ہیں، آل سے مراد ایمان والے بھی ہیں، یعنی جتنوں نے
ایمان قبول کیا، آپ علیہ السلام کی اتباع کی، قرآن مجید کو مانا، وہ سارے کے سارے آل میں داخل ہیں۔ اسی طرح وہ بیویاں، وہ بچے جو ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کے متبع بنے، آپ علیہ السلام کے ماننے والے، اس میں گھر والے بھی شامل ہیں، گھر کے باہر والے بھی شامل ہیں، یہ آل میں سارے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ اللہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر۔ او قرآن پاک بھرا پڑا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحانوں پہ بھی، اور امتحانوں کے بعد اللہ کی رحمتوں اور اللہ کے انعامات کیے جانے پر بھی۔ وعلی آل ابراہیم، اور اللہ جیسے تو نے آل ابراہیم پر اپنی رحمت نازل فرمائی، انکا بے شک تو ہی حمید، اللہ تعریف کے، حمدوں کے لائق تیری ہی ذات ہے، مجید اور بزرگی والا، سب سے بڑی شان والا، سب سے بڑے مقام والا بھی تو ہی ہے۔ اب یہاں پہ انسان درود بھیجتا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ میری فریاد کس کے سامنے ہے؟ اللہ کے سامنے، اور اللہ ہی بھیجے گا۔ اب اللہ چاہے تو اللہ مدینے والی جو قبر ہے، یا اللہ عالم برزخ میں، یہ اللہ کے اپنی قدرتوں کے نظارے ہیں، قانون کوئی نہیں کہ قبر میں زندہ ہو کر بندہ سنے ہی سنے، یہ اللہ کا قانون نہیں۔ ہاں اللہ کی قدرت ہے، چاہے جسے مرضی سنا ڈالے، وہاں قانون اور قدرت میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یہاں انسان جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، اور اپنے والد کے لیے مانگے تو تب بھی اللہ نے ہی اس کو درجات دینے، اللہ ہی نے اس کی بخشش کا کوئی نہ کوئی حساب بنانا ہے۔ اسی طرح محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف جو پڑھ رہا ہے، وہاں اس کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں خود محبوب پیغمبر سن رہے ہیں، خود مدینے والی قبر میں سن رہے ہیں، یا میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں تو فرشتے پہنچا رہے ہیں اور مدینے والی قبر میں ہی میرے محبوب پر پیش کیا جا رہا ہے، یہ عقیدہ نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے۔ جو روایات ہیں ان روایات کے اندر جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ادھر ہم دھڑلے سے فتویٰ لگاتے ہیں شیعہ کافر ہے، ادھر دھڑلے سے اس کی روایات بھی مان لیتے ہیں۔ ادھر ایک طرف بندہ کسی کو مسلمان نہ کہے، ایک طرف اس کی بات دین کے معاملے میں جو اس نے گھڑی ہو وہ بھی مان لے، یہ پھر عجیب سی مسلمانیت ہوئی۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ کا قرآن جو ہے نا کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اور قرآن میں دوسرا مقام ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اب قبر تو اسی ہم کہتے ہیں، کوئی اور علیحدہ چیز تو ہے نہیں۔ جب قبر قرآن تذکرہ کرتا ہے من فی القبور، جو قبروں کے اندر ہیں انہیں تم سنا نہیں سکتے، تو اب پھر اور کون سی شک والی بات رہے گی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہاں جاؤ تو خود سنتے ہیں اور یہاں سے پڑھو تو فرشتے، وہاں پہ بھی قریب نہیں ہے، وہاں پہ بھی قبر بڑی دور ہے۔ انسان تو کہتا ہے نا بس جی میں نے جالیوں کے پاس، جالیوں کے قریب تو ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، جالیوں کو تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ پہلے اندر حجرہ عائشہ ہے، حجرہ عائشہ کے درمیان میں قبر ہے، اور پھر باہر 2-3 دیواریں ہیں اور وہ بھی فاصلے پر، اور پھر آگے جب وہ دیواریں ختم ہو گئیں، جالی لگ گئی، جالی کے بعد پھر آج بھی جا کر دیکھ لیں، جالی کے بعد پھر بھی انہوں نے ریک رکھے ہوئے ہیں، ان ریکوں کے آگے سے گزرنے دیتے ہیں، ادھر سے بھی نہیں گزرنے دیتے۔
پھر قریب کیسے ہوا؟ پھر 6 فٹ نیچے بھی قریب کیسے ہوا؟ اس لیے یہ لوگوں کو صرف دھوکہ دینا ہوا، وہاں پہ بھی بعید ہے، یہاں پہ بھی بعید ہے، اس لیے یہ قریب والا معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور بعید سے ہاں اللہ سنوانا چاہے تو وہ اللہ قادر مطلق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ سنوانا چاہے تو وہ سنوا سکتا ہے، قانون نہیں ہے، قاعدہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ باقی پیغمبر کا وجود جو ہے اس کے بارے میں یہ صاف عقیدہ سمجھ لیں، پیغمبر کا وجود اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح پہلے دن میرے محبوب پیغمبر کو دفنایا گیا، جیسے ان کے وجود پر پانی کے ذرات ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اسی طرح محفوظ ہیں۔ میرے محبوب کا کیا، باقی انبیاء کا وجود بھی اپنی قبور میں اسی طرح صحیح سالم اور تر و تازہ ہے جس طرح پہلے دن تر و تازہ اور صحیح سالم تھا۔ اس لیے کوئی متا الٹا کہے کہ او جی الیاذ باللہ یہ تو پیغمبر کے وجود کے خاتمے کے کہتے ہیں کہ پیغمبر کا وجود مٹی مٹی ہو گیا یا یہ ہو گیا، یہ باتیں ساری من گڑت ہیں، کوئی کسی کا ایسا عقیدہ نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی ایسا غلط عقیدہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے وجود کو مٹی پر اور ان چیزوں پر حرام قرار دیا ہے، ہمارا اور آپ کا وجود وہ بچ جائے تو اس کی قدرت ہے، اگر نہ بچے تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے، وہ اللہ جس کا جسم چاہے محفوظ رکھ لے، جس کا چاہے ختم کر دے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں، قبریں وہ اندر بہہ جاتی ہیں، پھر جب وہ صاف کی جائیں تو کبھی کبھی ہڈیاں نکلتی ہیں اور کئیوں کا پورا وجود پڑا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے اپنی۔ اب انسان جو درود پڑھتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہا ہے۔ اب دوسرا فقرہ پڑھتا ہے اللہم بارک، اے اللہ تو برکتیں دے۔ یہاں پہ کتنا عقیدے والی بات کر رہا ہے کہ برکات دہندہ کون ہے؟ اللہ۔ اب نماز سے فارغ ہوا، کبھی دھاگوں سے برکتیں لے رہا ہے، ہاتھوں میں دھاگے باندھے ہیں، پاؤں میں دھاگے باندھے ہیں، کبھی قبروں سے وہ پتھر اٹھا کر ان سے برکتیں لے رہا ہے، وہ پھیر رہا ہے، کبھی قبر پر پڑا ہوا نمک چاٹ کر ادھر سے برکت لے رہا ہے، کبھی مٹی اٹھا کر وہ اس سے برکتیں لے رہا ہے، ادھر نماز میں کہتا ہے اللہم بارک، اللہ برکتیں دینے والا تو ہے، تو برکتیں دے۔ کس پر برکات نازل فرما؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد۔ اب آل محمد میں وہ خود بھی ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خود بھی اپنے لیے دعا کر رہا ہے، وہ آل بھی موجود، ٹھیک ہے وہ مانا، لیکن یہاں پہ وہ مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، اب اپنے لیے بھی مانگ رہا ہے، تو پھر برکات دہندہ رب کو جو مان رہا ہے تو نماز کے باہر بھی وہی عقیدہ رکھنا۔ آگے کہتا ہے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے برکتیں دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل یعنی آل ابراہیم پر، اللہ تو ہی برکات دہندہ ہے، کیونکہ انک حمید مجید، اللہ تو ہی بزرگی والا اور تو ہی حمدوں والا ہے، اللہ تیرے علاوہ حمدیں بھی کسی کی نہیں، تیری ذات کے علاوہ کوئی بزرگی کے لائق بھی نہیں۔ یہ مشکات شریف کے اندر بھی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی حدیث ہے، جلد اول کتاب الانبیاء کے اندر درود شریف والی، اور اسی طرح ابو داؤد نسائی وغیرہ کے اندر بھی یہی درود ابراہیمی اس کی حدیث ہے۔ اب درود پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ دعا کریں تو دعا سے پہلے درود پڑھ لیا کریں، اور دعا کے بعد بھی درود پڑھ لیا کریں۔ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے، مومن مسلمان کا پڑھا ہوا درود اللہ ضرور کرتے قبول۔ جب پہلا حصہ قبول ہو جائے، آخری حصہ قبول ہو جائے،
تو یہ یاد رکھیں اللہ درمیان والا بھی ضرور قبول کر لیں گے۔ اللہ ناانصافیاں کرنے والا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف پسند ہے۔ جب شروع کا حصہ قبول، آخر کا حصہ قبول، تو درمیان والا حصہ بھی ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر بھی انسان پہلے درود پڑھتا ہے اور پھر آگے دعا کرتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ اب اس کے علاوہ بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، حدیث میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن مجید کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ جو دعا جو ہم نے یاد کی ہوئی ہو آسانی کے ساتھ جو پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیں۔ بہرحال انشاءاللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کا معنی اور مطلب کل بتاؤں گا۔ اور یہ یاد رکھیں اس میں ایک بہت بڑا سبق دیا گیا ہے، بہت بڑا، کہ انسان اگر اپنے لیے کوئی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے نا اپنی زندگی میں، تو وہ اپنی اولاد کو نماز کا عمل سکھا کر جائے، نماز انہیں پڑھانے کی عادی بنا کر جائے، نماز پڑھنے کا۔ جب وہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے نہ کرے، تمہارے لیے قرآن پڑھ کر تمہیں پیچھے ایصال ثواب کے طور پر وہ بخشے نہ بخشے، کوئی نیک کام اور کرے نہ کرے، جب نماز پڑھے گا نا، نماز میں یہ الفاظ پڑھے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خود بخود ہی ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے یہاں پہ اولاد کو بھی نماز کی ترغیب کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔